شہزادہ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ، ان کی بڑی پیاری نعت شریف حضور کے گنبد کے سامنے بیٹھ کے لکھی گئی. آئیے مل کے پیش کرتے ہیں، محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے گا. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. حاضروں ناظروں، حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر. عقیدہ سنیے جماعت اہل سنت کا اور اپنا عقیدہ مضبوط کر دیجیے. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سار بھی آئے ہوئے ہیں. دو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ایک منقبت پیش کرنی ہے. ہم سب الحمدللہ اہل نسبت حضرات یہاں پہ حاضر ہیں. بھائی بوٹا صاحب اور آسم صاحب کی خصوصی طور پہ یہ فرمائش، یہ منقبت اللہ والوں کی شان کو اجاگر کرتی ہے کہ ہم اللہ والوں کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں، پیر کیوں چومتے ہیں، اور یہ کہاں سے شروع ہوا. آئیے اس رائے کی منقبت سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہن رب کو پیارے رب راضی ہے اناتے، ہن رب کو پیارے رب راضی ہے اناتے، میری پیر چوم دے اسا اللہ والے آدے. ہن رب کو پیارے خالق دی کل خدائی نادی بادشاہی، جو چاند ہند کرے دے دین دے سپاہی، بیٹھے تہن زمین تے پر دیدان لاما کھاتے، ایویں پیر چوم دے اسا اللہ والیاں دے. ہن رب کو پیارے اور چمن دی ریت ساکو. سنیے چومنا کہاں سے شروع ہوا. چمن دی ریت ساکو او جبرید دے سکھائی، جبرید پیر چومے مدنی کو جاگ آئی. چمن چے کر گناہ توجہ فتوے لا اناتے، ایویں پیر چوم دے اسا اللہ والیاں دے. ہن رب کو پیارے اور چمن چے شرک تھی دا
جبریل کیوں چومے دا جبریل بھول گیا رب آپ چارو کے دا چمن جے شرک تھی وے وجفت ویلا تے ایویں بیر چوم دے اسا اللہ والیاں دے ہن رب کبوں پیارے. صرف دو بند آخر میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کریم کی زیارت کیجئے اور شعر سماعت فرمائیے. الف اللہ جنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی مل باہو جیوے مرشد کامل باہو سارے کہہ دیو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی جناب الحاج محمد افضال سہروردی. اسے تھوڑا سادہ کر دیں، ایکو نہ کریں، سولو وائس میں سادہ ہونا چاہیے. سرکار کی حدیث مبارک اور حدیث قدسی ہے، توجہ فرمائیے. سرکار نے فرمایا آنا جلیس من ذکرنی، جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میں اس محفل میں موجود ہوتا ہوں. ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ہوا کی خوشبو یہ کہہ رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. اور کوئی مانے یا نہ مانے میرے دل کا فیصلہ ہے. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد، ضروع لطف سوئے من نظر کن. مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بارے دگر کن. اور ایک التجائیہ 3 اشعار حضرت قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں یاد کریں گے تو فائدہ ہوگا. غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم. ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعیسیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کے ہستم امتی تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. دلم پہ مردہ آوارا ز عیسیاں یا رسول اللہ. گر بازوے شفاعت را
کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامیرا درا آ یا رسول اللہ. عاشق بنتے ٹھرو بیٹھے اللہ اللہ کرو بیٹھے رحمت رب دی وسطی پئیے خوشتی جھولیاں بھرو بیٹھے. اور آخری ذکر میرے محبوب دا کرن والے کدے رجدے نے نہ کدے رجنے نے ہے ایمان ساڈا روز حشر دے نوں پردے آپ مسکیناں دے کجڑے نے عرش فرش محلے بازار گلیاں آمد پاک حضور تو سجڑے نے اور جدوں تک ہے سجن آباد دنیا نعرے میرے حضور دے وجڑے نے. یا رسول اللہ. آپ کے ملتان میں بہت زیادہ تشریف لاتے ہیں سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی, ان کے جد اعلیٰ ہیں حضرت خواجہ محمد یار فریدی. انہوں نے کہا ہے کہ قبر میں جب سوال ہوگا من ربوں کا تو میں جواب دوں گا ربی اللہ. پھر سوال ہوگا ما دینوں کا تو میں جواب دوں گا دینی الاسلام. پھر سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. یہ نورانی شکل جس کی تم زیارت کر رہے ہو دنیا میں اس کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہ کہتے ہیں جب مجھ سے یہ سوال ہوگا تو پھر ہن کے کو ہوش نمازاں دے کٹھے پہ ہیں یار جنازاں دے. پھر تو میں اپنی قبر میں کھڑا ہو جاؤں گا, اپنی لحد میں کھڑا ہو جاؤں گا, سرکار کا چہرہ انور دیکھوں گا, زیارت کروں گا, درود و سلام پیش کروں گا اور کہوں گا نبی سے تیرے منہ دکھاون تو صدقے. تصور کیجئے, تصور مقصود کائنات آپ کے سامنے میں ہے, آپ کے سامنے ہے اور آپ قبر میں ہیں, آپ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں نبی سے تیرے منہ دکھاون تو صدقے, خدا سے محمد بناون تو صدقے, تیرے میم دے بر کے پاون تو صدقے, احد ہو کے احمد صداون تو صدقے, اور شب معراج ارشاؤں تے ون سہایو تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے, اے بلبل تیرا نات خواہ ہے قدیمی ایندی نات گاون علاون تو صدقے. اور اس سے پیشتر کہ میں میاں مقبول احمد جویہ صاحب کو دعوت دوں کرم نال سیر, یہ بھائی خالد محمود بھوٹا صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے, زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے, بہت خوبصورت محفل کا اہتمام کیا, مرشد کی زیارت بھی کرائی, سرکار کا میلاد بھی کرایا. یہ میرا عقیدہ ہے, آپ بھی سن لیں. کرم نال سیراب تھل ہو گئے نے, کرم نال سیراب تھل ہو گئے نے, او آیات کھنڈر محل ہو گئے نے, اساں کملی والے دا میلاد کیتا ساڈے تے مسئلے حل ہو گئے نے. تشریف لاتے ہیں میاں مقبول احمد جویہ صاحب. آپ باولپور تشریف لائے ہیں اور سر کے شہنشاہ ہیں. سرائکی میں نعت خوانی اور کافی پڑھنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. درود پاک کریں, ایکو کم کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا نبی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہنشاہ سوز شہنشاہ سخن خواجہ غلام فرید کے اشعار. عشق تیرے دی نہر وگے کئی تریاں کرماں والڑیاں کئی کوجھیاں لنگھ پار گیاں کھڑیاں رومن شکلاں والڑیاں
شکلاں دیکھ نہ بھولیں ہرگز باہروں لال تے اندروں کالڑیاں جے یار فرید قبول کرے عیباں والیاں دے متھے لال ہر ویلے تانگاں یار دیاں بیٹھی رو رو کاں گوڑارا فالاں پاواں قاصد بھیجاں میرا تھی گیا حال بیمار یار باجھوں سدا جیون کوڑے یار باجھوں ساڈا جیون کوڑے اتے اندر درد ہزاراں یار باجھوں ساڈا جیون کوڑے اتے اندر درد ہزاراں غلام فریدہ میں روواں جویں وچھڑی کونج کتارا او کتھاں میں مٹھڑی وچ جان بلبی او خوشی وسدا وچ ملک عرب کتھاں میں مٹھڑی وچ جان بلبی او خوشی وسدا وچ ملک عرب کتھاں میں مٹھڑی تتی تھی جوگنی چودھاری پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں چوگوٹھ تے شہر بازار پھراں متاں یار ملمی کہیں سانگ سبب کتھاں میں مٹھڑی توڑے دھکڑے دھوڑے کھام دیاں توڑے دھکڑے دھوڑے کھام دیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دے میں باندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم دری دیاں کتیاں نال ادب تیرے باندیاں دے میں باندڑیاں ہم دری دیاں کتیاں نال ادب کتھاں میں مٹھڑی وچ جان بلبی او خوشی وسدا وچ ملک عرب کتھاں میں مٹھڑی اب شدوک میں لوری دے چند اشعار میرا جوال آقا من میں بساؤں تجھ سے پریتی لگاؤں پریتی لگاؤں اے میرے ربی کے دلارے میں تو واری واری جاؤں اے میرے ربی کے دلارے میں تو واری واری جاؤں اے میرے ربی کے دلارے میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی چاندی تاروں نے تجھ
سے لے لی ہے روشنی، لے لی ہے روشنی۔ حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی ہیں تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں اے میرے ربی کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں۔ صلی اللہ صلی اللہ۔ آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا، گودی کا پالا۔ حوروں نے جنتی سے آ کر کھلایا، جبرائیل امین نے تجھ کو جھولا جھولایا، جھولا جھولایا۔ من میں بساؤں اے میرے ربی کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں۔ صلی اللہ صلی اللہ۔ آخری میرے آقا تاجدار مدینہ کو کوئی کیسے بوسے دے کے جگا رہا ہے۔ مل کر جگایا، پہلے سلام کیا، پھر یہ بتایا، پھر یہ بتایا۔ معراج کا شاہ کو مژدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا۔ دولہا بناؤں، دولہا بناؤں اے میرے ربی کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں۔ اے میرے ربی کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں۔ صلی اللہ صلی اللہ۔ حاضرین گرامی، آپ تھے بہاولپور سے تشریف لائے ہوئے ایوارڈ یافتہ نعت خواں الحاج میاں مقبول احمد جویہ صاحب۔ اب چونکہ خطاب شروع ہوا چاہتا ہے، اور خطاب بھی وہ جس میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کی صفت و ثنا بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس اور بابرکت کلام میں بہت سے مقامات پر حضور کا میلاد بیان فرمایا، خالصتاً میلاد۔ چھٹا پارہ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمانے کی بجائے حضرت ملا علی قاری نے ایک کتاب ہے شرح شفا شریف، اس میں جو لکھا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں، اس آیہ کریمہ میں نور سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، کتاب مبین سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں حضور اللہ کی ذات کا مظہر ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اللہ کے احکام و اخبار کا مظہر ہے۔ حضور اللہ سے سب سے پہلے لینے والے ہیں اور دنیا کو سب سے پہلے فیض عطا فرمانے والے ہیں۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، آخری اشعار ہیں، بڑی خصوصی توجہ، 30 یا 35 سیکنڈ سے بھی کم۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دیولے محمد کو دے دیں لکھیں دے گزر گئی، اور نبیاں رسولاں دی احمد دے درتے ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کو جا ساڑی، محمد محمد پکیں دے گزر گئی۔ حاضرین گرامی، اب میں درخواست گزاروں خطیب پاکستان، مناظر اسلام اور ہم سنیوں کی جان تشریف لائیں گے۔ خصوصی خطاب کے لیے لاہور سے آپ تشریف لائے ہیں الحاج حافظ قبلہ انعام اللہ اشرفی صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ سرکار تشریف لائیے۔ نعرہ تکبیر، آواز آپ کی کم نہیں ہو گئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد والشکر لک یا رب العالمین
والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ صدق اللہ مولانا العظیم. حصول برکت کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں. سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں اور صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں. سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں. پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں. ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ. بے شمار حمد و ثنا خلاق کائنات کی بارگاہ سمدیت میں اور کروڑ ہاتھ درود و سلام سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے لال پر. آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ اور ختم خواجگان میں میں اور آپ سب حاضر ہیں اور خصوصی فیضان نظر ہے آج عمدۃ الواصلین قبلہ عالم امام الفقراء غوث زماں حضرت خواجہ زندہ پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان نظر ہے اور میں ان کی روحانیت کو محسوس کر رہا ہوں اور انہی کی روحانیت کے توسط اور توجہ سے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور شہزادہ حضرت زندہ پیر، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت جناب پیر سید حبیب اللہ شاہ سرکار مسند صدارت پر جلوہ فگن ہیں. ان کی زیارت سے بھی آپ لوگ اور میں بھی بہرہ مند ہو رہا ہوں. اس پاک بزم میں سچی بات یہ ہے کہ جو میں روحانیت کی ایک کشش دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھ کر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، سفر کا تھکا ہارا، مگر یہاں پہ آ کے یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں. مرادیں لے کے سب آئے ہیں، میں دل لے کے آیا ہوں. کیا بات، کیا شعر. مرادیں لے کے سب آئے ہیں، میں دل لے کے آیا ہوں. زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو کہ مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں. میں نے آج کی اس محفل مبارک میں گفتگو کے لیے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس سب پر میں گفتگو یقیناً اس پاک محفل کے مختصر سے ماحول میں نہیں کر پاؤں گا، چونکہ ابھی ہمارے ثناخانان مصطفیٰ کے ثناخانی کا سلسلہ بھی ہے، حضرت صاحب قبلہ کی دعا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. میں محفل کی نزاکت کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں صرف اس کے خاص حصے پہ گفتگو چند منٹ کر کے حضرت صاحب سے دعائیں لے کے اجازت چاہوں گا. خلاق کائنات جل مجید، اور یہ میں اس لیے ضرورت محسوس کر رہا ہوں، وقت کی مختصر حاضری کے اندر میں چاہتا ہوں کوئی ایسی بات آپ کے ذہنوں میں خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی توسط سے پہنچا جاؤں کہ جو آپ کے عقیدہ اور ایمان کو زندہ اور سلامت رکھے اور قبر میں بھی اسی عقیدہ کو آپ کے ساتھ جائے. یہی عقیدہ آج جہاں بہت بڑے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں اس امت کو لڑانے کے لیے اور فساد کے لیے، وہاں پہ ایک فتنہ جو حلوہ میں زہر کے مترادف ہے وہ یہ ہے، عام طور پہ کچھ لوگ، خاص قسم کے لوگ چینلوں پہ مختلف مقامات پہ کبھی ڈاکٹر نالیک کی صورت میں، کبھی پر اسرار قسم کے ڈاکٹر کی صورت میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بس اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو. کیا بات، کیا بات. اور کچھ ایسی جماعتیں ہیں کہ مسلسل ان کا پیغام اور مشن ہی یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو. آؤ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو، آؤ ہم اللہ ہی سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ باری تعالیٰ ہم کس کو مانیں. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب اتقوا اللہ پہ میں زیادہ گفتگو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں ساری چھوڑ رہا ہوں. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو.
आमिनू बि रसूलिही, उसके रसूल को मानो, उसके रसूल को मानो। बारी ताला ये तो हमें समझाते हैं कि अल्लाह को मानो, किसी और को ना मानो। अल्लाह ने फरमाया जो लोग ये कहते हैं वो बकवास बकते हैं। हकीकत ये है कि हर कोई चाहता है कि कोई मुझे माने या ना माने, मेरे महबूब को मानो, मेरे महबूब